سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے اس شہر کا مرتبہ کیسا ہوگا، کتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے کہ خود اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں اس مبارک شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ کر ہم مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی یادوں کو دل میں بسائیں ہیں۔ ارے جس شہر کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، جہاں رحمتوں کے نزول کی باتیں رب نے قرآن میں فرمائی ہیں، اور جس شہر کی قسم میرا رب ارشاد فرماتا ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے قرآن نے کیا کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکے کی قسم بھی کھائی تو اس لیے کھائی کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہیں، یہ محبوب کریم کا شہر ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ کہ قطب وقت حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور ولی اللہ ہے، یہ ایک شخص سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تقریباً 17 سال تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا اور مختلف مقامات پر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرتا رہا۔ ان 17 سالوں میں مجھے جو سب سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کسی بیماری میں کسی پریشانی میں گرفتار ہوں گے، تھوڑی تھوڑی پریشانیوں میں زبان پر شکوہ ہے، رنج ہے اور جناب کمپلینز ہیں، شکر نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایات ہیں۔ ذرا غور کیجئے، شاید ایسا کوئی مجھے نہیں سن رہا ہوگا جس کے دونوں پیر بھی نہ ہوں اور دونوں ہاتھ بھی نہ ہوں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم خواص کہتے ہیں میری 17 سالہ جنگل و بیابان میں گھومنے والی زندگی کا سب سے بڑا عجیب واقعہ یہ تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہے۔ اب میں نے اور بھی بڑی مشکلیں اسے ہو رہی تھی، ظاہر ہے جب کچھ بھی نہ ہو تو جسم میں بچتا کیا ہے۔ تو کہتے میں بڑا حیران بھی ہوا، مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آیا۔ میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا، اس نے میرا نام لے کر مجھے جواب دیا، پہلی ملاقات ہے۔ کہتے میں نے سلام کیا مگر جب اس نے جواب دیا تو میرا نام لے کر جواب دیا۔ میں بڑا حیران ہوا اور کہا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ جس نے یہ میری ملاقات تجھ سے کروائی ہے اس نے مجھے تیرا نام بھی بتا دیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں شہر بخارا سے آیا ہوں اور حرمین طیبین جانے کا ارادہ ہے۔ بخارا کہاں ہے؟ یہ رشیا کے اندر ہے۔ آج کے اگر نقشے پر دیکھیں دنیا میں تو رشیا کے اندر بخارا موجود ہے، اور کبھی نقشے میں دیکھیے گا کہ رشیا سے مدینہ منورہ مکہ پاک کتنا دور ہے۔ یہ کسی سواری پر نہیں، کسی جہاز پر نہیں، کسی اونٹ پر نہیں، بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے گھسٹ گھسٹ کر اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کو جا رہا ہے۔ اب کہتے مجھے سن کر بڑا تعجب ہوا کہ نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں، یہ یہاں تک کیسے پہنچا اور اب مکہ پاک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو بہت دور ہے۔ اللہ غنی، وہ کہتے میں اسی خیالات میں گم تھا کہ اس شخص نے بغیر میرے کچھ کہے میری طرف جلال بھری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا اے ابراہیم، کیا تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ قادر و قدیر پروردگار مجھ جیسے کمزور اور چلنے پھرنے سے معذور بندے کو یہاں تک کیسے لے آیا؟ اتنا کہنے کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زارو کتار رونے لگا۔ میں نے کہا بالکل پریشان نہ ہو، اللہ عز و جل کی رحمت ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ پھر کہتے میں وہیں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ میرا بھی اسی سال حج کا ارادہ تھا، میں مکہ مکرمہ پہنچا، طواف خانہ کعبہ کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مجھ سے پہلے وہ دیوانہ مکہ پاک میں موجود تھا۔ میں طواف شروع کرتا، اس سے پہلے وہ گھسٹ گھسٹ کر طواف کر رہا تھا۔ یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حرمین کی حاضری کا شوق،
یہ ہے تڑپ کہ چاہے اسباب نہیں، ارے جسمانی کیفیت بھی ایسی نہ تھی، مگر اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے تو گھسٹ گھسٹ کر روانہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، اس کی رفتار کیسی تھی، یہ پہنچا کیسے؟ اور مجھ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہ طواف میں مشغول ہے۔ یاد رکھیے بہت سارے اسلامی بھائی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے مکہ پاک کو دیکھیں گے، ہم کیسے مدینہ طیبہ کو جائیں گے، ارے ہم حج کو کیسے جائیں گے، ہم تو کراچی کے باہر کہیں نہیں گئے، ہم اپنے وطن سے باہر کبھی نہیں گئے، ہماری حاضری کیسے ہوگی؟ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے، یہ سوچنا میرا اور آپ کا کام نہیں۔ اصل بات بلاوے کی ہے، اصل بات شوق کی ہے۔ اپنی دعاؤں میں، اپنی التجاؤں میں حرمین طیبین کی حاضری کا شوق رکھیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیے۔ ارے وہی خالق اسباب بھی ہے، وہی مسبب الاسباب بھی ہے۔ ارے میرے پاس اسباب نہیں تو کیا ہوا، میں اس رب کا بندہ ہوں جو خالق اسباب ہے، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا ہمارے لیے اسباب مہیا کر دے گا۔ امیر اہل سنت کتنے پیارے انداز میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حج کی التجا پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے آئندہ سال حج کی سعادت کی التجا کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، یا خدا ایسے اسباب پاؤں کاش مکے مدینے میں جاؤں، یا خدا مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان دونوں شہروں کی بھی کیا بات ہے، آؤ پہلے کچھ مکے کی بات کرتے ہیں، کچھ کعبے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یقین جانیں آپ نے کتنی بار ہی تصویروں میں کعبہ دیکھا۔